اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی القرآن المجید و فرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صدر احترام محترم جام حضور بخش لاڑ صاحب، چیئرمین، مرکزی چیئرمین جے آئی کسان پاکستان، محترم خالد بن جلیل صاحب، امیر جماعت اسلامی بہاولپور شہر، اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے قابل صدر احترام محترم صحافی بھائیوں اور دوستوں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سب یہاں پر آج موجود ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ ایک ہی نقطہ ہے جس پر آپ سے گفتگو مطلوب ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، بجا طور پر ہم گزشتہ 75 سال سے جس نظریے اور جس خواب کی تعبیر کے لیے یہ قوم بھٹک رہی ہے، اسی کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے 75 سال سے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے کہ رب کی دھرتی ہو اور رب کا نظام ہو، کہ جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 75 سال سے جو ٹولہ مختلف چہرے بدل کر، نام بدل کر اس حکومت کے اندر آ کر پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک رہا ہے، ان کی پوری کارگزاری 75 سال کے اندر ہر بڑھتے ہوئے دن کے ساتھ ورس سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت یہ 2022 کے اندر جو ہم بیٹھے ہیں، اور اس وقت جو مین سٹریم کی جتنا بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت اقتدار کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پورے اس پولیٹیکل سیناریو کے اندر جتنی بھی مین سٹریم پارٹیز ہیں سب اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح عوام کی آواز بنی ہے، عوام کے مسائل پر آواز اٹھانے والی اور حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جب ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا تب لوگ کہتے تھے کہ آپ تنہا ہیں، اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے، لیکن پھر آج یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سمیت سب لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان کے معاشی حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اپنی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہے، کہیں پر بھی کوئی ریلیف اور کہیں پر بھی کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب شاخسانہ ہے پچھلی تمام گورنمنٹس بشمول اس گورنمنٹ کے، کہ جنہوں نے اس پاکستان کی سالمیت کا سودا کیا اور پاکستان کی عوام کو اور آنے والی نسلوں کو گروی رکھوایا۔ آئی ایم ایف آپ کے علم میں ہے کہ اس کو تحویل میں دے دیا گیا، اور آئی ایم ایف کی قوانین کے اوپر، ان کے فرامین کے اوپر اس طرح سے ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، ہمارا مقتدر طبقہ، جیسے ہم ان کے کوئی قانونی ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور وہ ایسے بے رحم لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو رحم کیوں آئے گا، کہ جس طرح سے استحصال اس وقت، غریب تو اب خط غربت سے بھی بہت آگے کی کہانی چلی گئی ہے، متوسط طبقہ بھی اس وقت 2 وقت کی روٹی کمانے سے محروم کر دیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو ٹولہ اس وقت مسلط ہے، اس کا بھی کوئی ویژن نہیں ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے۔ اس وقت کوئی ویژن نہیں تھا، اس وقت کوئی پالیسی نہیں تھی، تو اب کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ عوام کی ریلیف کا کام کریں گے؟ اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی اقتدار میں موجود ہے، کے پی کے اندر ان کا اقتدار ہے، گلگت بلتستان کے اندر وہ موجود ہے، آزاد کشمیر ان کے پاس ہے۔ تو اس طرح یہ ساری قوتیں ہیں، یہ اقتدار میں موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی بابا 40 چور کا کھیل ہے، جس میں ہر 3 سے 4 سال کے بعد علی بابا تبدیل ہوتا ہے، 40 چور وہی رہتے ہیں۔ ان کی تجوریاں اور ان کے کاروبار چمک رہے ہیں، اور پاکستان دن بدن اپنی تنزلی کی طرف، معاشی لحاظ سے، اور دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی ہوش کے ناخن لینے والا نہیں ہے۔ کبھی مشورہ ہوتا ہے کہ روٹی آدھی کر دی جائے، کبھی مشورہ ہوتا ہے کہ چائے کا پیالی کا کپ کم کر دیا جائے، جبکہ اپنے عللے تللے جو ہیں وہ اسی دھڑلے سے جاری ہیں، کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے۔ اور صرف اگر میں آپ کو اعداد و شمار دوں تو صرف یہ جو پروٹوکول کے اوپر گورنمنٹ اس وقت ان منسٹرز کی اور وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کے
پروٹوکول کے اوپر جو اس وقت خرچہ ہے، اگر صرف اس کو ہم کم کر لیں تو تقریباً 380 ارب سالانہ کی بچت ہم کر سکتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چائے کی پیالی کم کر دی جائے تو پھر یہ جو اشرافیہ ہے ان کو بھی اپنے شاہانہ جو ٹھاٹ باٹ ہے ان کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ پوچھتی رئیس نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کا دیا ہوا ٹیکس ہے جس کو یہ اپنے اللہ تللوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب اشرافیہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ غریب تو پہلے ہی پسا ہوا ہے۔ اسی طرح جو مفت پیٹرول کی مد کے اندر بہت سے محکموں کو، بہت سے عہدوں کو نوازا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح جو بجلی کے اندر سبسڈی دی جاتی ہے، اور محکمے کے علاوہ باقی افسران کو یہ جو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اتنے اور اتنے یونٹس آپ کو فری ہیں، یہ بند کیے جائیں۔ اس وقت ظاہر ہے پوری قوم ایک مشکل کے اندر ہے۔ ہاں، جب آپ یہ کام کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ سنسیئر ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ غربت ہے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ معاش ہمارا تباہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک ہمارا پرزور مطالبہ بھی ہے، اس کا وے آؤٹ بھی ہے، راستہ بھی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے قیادت کریں گے تو سارا آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر آپ صرف غریبوں کو یہ تلقین کرتے رہیں اور خود اپنے اللہ تعالیٰ ختم نہ کریں، ظاہر ہے کہ آپ کا انٹرسٹ یہاں پہ نہیں ہے، آپ کی جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں، آپ کے بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو تو زکام بھی ہو جائے تو آپ یہاں سے جا کے لندن کے اندر علاج کرواتے ہیں، آپ کو اس قوم کا کیا درد اور دکھ ہے۔ اس لیے یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو سود کے حوالے سے، یعنی پاکستان ظاہر ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اور ہم نے یہ عزم کیا اللہ رب رحمان سے کہ ہم اس خطے کے اندر رب کی اس پوری نظام کو، قرآن کے نظام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر آئیں گے۔ ہاں، نعرہ ضرور لگایا ایک پارٹی نے کہ جو ہم ریاست مدینہ کے طرز پر اس پاکستان کو بنائیں گے، لیکن آپ کا منہ مشرق کی طرف کے بجائے مغرب کی طرف ہو، اور آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہو کہ ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے، گاڑی آپ مغرب کی طرف چلا رہے ہوں، کوئی ایک قدم بھی آپ نے ریاست مدینہ کے لیے اٹھایا ہو، آن ریکارڈ ہے، لے کر آئیں کہ کیا کام کیا ہے۔ مسلسل تقریریں 3.5 سال، اور اس کے بعد قرضوں کا ایک ایسا انبار جو ہے وہ مزید لا دیا اس قوم کے اوپر کہ اب اس سے بھی باہر نکلنا، اور آنے والی نسلیں مقروض کر دی ہیں، اور اس پر بھی ڈٹائی یہ ہے کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور ہم یہ پلان کرنے آئے تھے۔ لہٰذا یہ جو سود کا معاملہ ہے، بے برکتی ہمارے معاشی نظام کے اندر اس کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ رب نے کہا ہے کہ جو سود کا نظام ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے تجارت کا نظام دیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھی سٹیک ہے کہ سود کے خلاف 32 سال جماعت اسلامی نے مقدمہ لڑا ہے، کوئی اور نہیں آگے بڑھا، اور 32 سال پہلے بھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے، اس وقت کی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی ریاست میں سود کا نظام ختم کیا جائے۔ کون گیا ہے سٹے لینے کے لیے؟ یہ محترم نواز شریف صاحب، ان کی گورنمنٹ نے سٹے لیا سپریم کورٹ سے، اس کو دوام بخشا بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ نے، اسی پر بات کی مشرف صاحب کی حکومت نے، اسی سٹے کو قابو رکھا اور جاری رکھا عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور وفاقی شرعی عدالت نے یہ رمضان کے اندر یہ فیصلہ دیا، تاریخی فیصلہ ہے، قوم مبارکباد کی مستحق بھی ہے، اور 5 سال کا وقت دیا ہے جج صاحب نے کہ 5 سال کے اندر قرضے ری شیڈیول کیے جائیں، انٹرسٹ جو ہے وہ بینکوں سے ختم کیا جائے، پاکستان کی معیشت بلا سود ہونی چاہیے۔ ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور جماعت کی اس مسلسل جدوجہد اور مسلسل اس کے اندر پیش رفت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جماعت کے قائدین کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ مختلف بینکس جو ہیں وہ پھر دوبارہ کورٹ میں سٹے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس پر بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب پہلے والا معاملہ نہیں ہوگا، جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلے گی، آپ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گی اگر آپ نے اس سود کی معیشت کی لعنت کو دوبارہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی یا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات۔ بات جو آج کی گفتگو میں بڑی اہم ہے، جو اس وقت یہ مہنگائی کا طوفان ہے اور مسلسل یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل تجزیے بھی بتا رہے ہیں روپے کی قدر اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس ملک کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ اگر پاکستان اپنے اڈے نہیں دے گا تو یہ ملک پاکستان جو ہے وہ مغرب ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچائے گا، اور جن کو پتھر کے زمانے میں پہنچایا ہے افغانستان کو، آج ان کا روپیہ 88 روپے کے اوپر ان کا $1 ہے، اور ہم 216 کو کراس کر گئے ہیں۔ یعنی جنہوں نے 40 سال اپنا سب کچھ قربان کیا، سارے گھر مسمار کروایا، انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو گیا، جنگ زدہ علاقہ، کارپیٹ بمبنگ کی 40 ملکوں نے، نیٹو نے، لیکن اس کے بعد وہ ریوائیو کیا انہوں نے۔ اور کرونا کا جو ہے وہ ہمیں جھانسا دیتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے سارا تو کرونا صرف پاکستان میں آیا، کرونا تو انڈیا میں بھی آیا، کرونا تو بنگلہ دیش میں بھی آیا، کرونا تو سری لنکا
اور اس کے بعد افغانستان، یہ سارے ممالک میں آیا۔ آج کس کی کرنسی مضبوط ہے؟ آج انڈیا کی کرنسی مضبوط ہے، آج بنگلہ دیش کی کرنسی مضبوط ہے ہم سے، آج افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے۔ اس لیے یہ جو راگ ہمیں الاپا جاتا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے ہے، یہ ساری مس مینجمنٹ ہے اور بیڈ گورننس ہے اور کرپشن ہے۔ کرپشن نے اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹا ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کے حوالے سے، یہ جو سارے مسائل آ رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے حق کے لیے کھڑی ہو اور ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے۔ پاکستان کو رب نے کسی چیز میں کمی نہیں دی ہے، وسائل سے مالا مال ملک ہے ہمارا۔ لہٰذا جماعت اسلامی کی مرکزی نظم نے، امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے پہلے مرحلے کے اوپر پنجاب کے اندر ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے۔ 25 جون سے 27 جون، 25، 26 اور 27 انشاءاللہ پنجاب کے ہر بڑے چھوٹے شہر سے جو ٹرین کا ٹریک ہے، وہاں پر لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اس حق کے لیے، اس احتجاج کے لیے جو ہمارا جمہوری حق ہے اور جو موجودہ اس وقت انفلیشن ہے، اس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، سود کے اس نظام کے خاتمے کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے قوم کو پکارا ہے کہ آپ نکلیے۔ انشاءاللہ 25 جون کو خیبر میل کے ذریعے رحیم یار خان سے اس قافلے کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ بہاولپور اسٹیشن کے اوپر ہمارا ارادہ ہے، خواہش ہے، کوشش ہے اور مسلسل ہماری بھاگ دوڑ ہے کہ فقید المثال ان کا استقبال بھی کیا جائے اور ہزاروں کی تعداد کے اندر اسٹیشن پر لوگوں کو ہم لے کر جائیں اور لوگ وہاں پہنچیں، اپنے قائد کا بھی استقبال کریں اور اس ملت بیزار، دین بیزار قیادت سے بھی بیزاری کا اظہار کریں اور اپنے اس حق کے لیے وہ کھڑے ہوں۔ سب معاملات درست ہو سکتے ہیں اگر ہم ساری گاڑی شریعت اور نظام مصطفیٰ کی طرف موڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے شانہ بشانہ اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ عوام کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے نکلیں اور پہنچ کر وہاں پر ہمارا خیر مقدم بھی کریں، ہمارے ساتھ بھی چلیں۔ تو اس حوالے سے بھی میری خواہش ہے کہ جو اس وقت کسان کچھ پالیسیز اس وقت گورنمنٹ کی ہے اور میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکا، ظاہرہ گفتگو کے اندر بات چلے گی، چولستان کا جو ایشو ہے، چولستان کا برننگ ایشو گزشتہ پورے مہینے رہا ہے۔ جانوروں کا مسئلہ، انسانوں کا مسئلہ، انسان اور جانور اور کیڑے ایک ہی جوہر سے پانی پینے پر مجبور، یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کسی بھی حکومتی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کے کان پر جوں رینگی ہو، کوئی نہیں بڑھا ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح سب سے آگے پہلے پہنچی ہے، خدمت وہاں پہنچی ہے اور اس وقت بھی کم و بیش 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہمارا کیمپ وہاں پر موجود ہے، ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لوگوں کو حتی الامکان اور مستقبل کی پیش بینی کرتے ہوئے لانگ ٹرم منصوبے ہمارے اس وقت زیر غور ہیں تاکہ یہ جو خشک سالی ہر سال آتی ہے اس کا کوئی مستقل تدارک کیا جائے۔ زیر تعمیر بھی ہے، کچھ پروجیکٹس اس وقت لانچ بھی ہو چکے ہیں، لیکن میں صرف یہ بات اور دکھ جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو توفیق نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو اس علاقے کے منتخب نمائندے ہیں وہ نہ گئے ہیں، نہ پوچھا ہے کسی کو جا کر، اور نہ ان کے مخالف دھڑے کی پارٹی میں سے کوئی گیا ہے۔ تو کون سی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو انسانیت کی خدمت ہے، سیاست تو ایک طرف چھوڑ دیجئے، انسان مر رہے ہیں، لیکن آپ کی سیاست اور آپ کا کروفر اور آپ کی تکبر و غرور آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان میلے لوگوں سے جا کر بات کریں۔ الحمدللہ ہم ظاہرہ درد دل رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کسی دنیاوی اجر سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، رب ہمیں اجر دے گا۔ جیتے گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ، سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ، ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ۔